کبھی ہم کو ناحق فسادی بتا کر، کبھی ہم کو آتنک وادی بتا کر، وہ نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ مجھے ان اندھوں پہ بڑا ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا۔ ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا۔ میری قوم کے لوگ سوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ پشاور، کابل، عراق، فلسطین سب ہماری آپ کی آنکھوں میں ہے۔ ایک بند پڑھتا ہوں۔ بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں۔ بہت ظالموں کے بڑھے حوصلے ہیں، تیرے دین کو ہی مٹانے چلے ہیں۔ اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے، ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، ہیں اخبار ان کے رسالے ہیں ان کے، وہ گورے ہیں پر دل تو کالے ہیں ان کے۔ کبھی ہم کو ناحق فسادی بتا کر، کبھی ہم کو آتنک وادی بتا کر، کبھی ہم کو ناحق فسادی بتا کر، کبھی ہم کو آتنک وادی بتا کر، وہ نفرت کے ہی بیج بوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے 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 رہیں گے۔ ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، کئی کئی ملک اجاڑنے والے لوگ، کئی کئی ملک پوری طرح برباد کر دینے والے لوگ دنیا کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں، اور الزام ہم پر ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ بہت چپی پوری نسلوں کو برباد کر دیتی ہے ان کا فقط ایک نظریہ لہو کا، ہے صحرا پہ بھی آج دریا لہو کا۔ نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب حدیث کتاب سے غیب کی باتوں پر ایمان لانا حدیث سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ
ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ بیچ اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جن کی ایسی قدرت ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں۔ اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلائل بھی کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھر اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں سے ایسے کچے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل رنگ، صورت اور ذائقہ میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کر، جب وہ پھل لاتا ہے تو بالکل کچا اور بدمزہ، اور پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اور عمران رتاب گھڑی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔